بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 157 کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 16ویں پارے کا 8واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے لے کے 58 پر مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق کے بالمقابل دورائی میں 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ نام کی آیت نمبر 71 سے لے کے 110 تک۔ پچھلے سبق میں آیت نمبر 25 سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس حکم کے جواب میں کہ جاؤ فرعون کے پاس، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، تو دعا کی کہ میرے رب اس ذمہ داری کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرا یہ کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اب اس سے آگے بات یعنی دعا کا ایک جز باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے لیے ایک مددگار، وزیر، من أَهْلِي میرے گھر والوں میں سے، ہارون آخی یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اشدد بہ مضبوط فرما دے اس کے ذریعے، ازری میری قوت کو، واشرکہ فی امری اور اسے شامل فرما میرے اس کام میں، کئی تاکہ نسبحک کا کثیرا، ہم تسبیح کریں آپ کی بہت زیادہ، ونذکرک کا کثیرا اور ذکر کریں یاد کریں آپ کو بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہی ہمارے نگران حال ہیں۔ قال قد اوتیت فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً عطا کر دیا گیا تجھے، سؤلک یا موسیٰ جو تم نے مانگا اے موسیٰ۔ یہ سو واو کے اوپر حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور یقیناً ہم احسان کر چکے ہیں تجھ پر، مرۃ اخری ایک مرتبہ اور بھی، یعنی اس سے پہلے بھی، اذ اوحینا الی امک جب ہم نے الہام فرمایا تھا تمہاری ماں کی طرف، ما یوحی جو یعنی وہ بات الہام فرمائی تھی، ما یوحی جو ابھی وحی کی جاتی ہے، ان اقذفیہ فی التابوت کہ اسے ڈال دے ایک صندوق میں، یعنی ہم نے فرمایا تھا اسے کہ موسیٰ کو ڈال دے ایک صندوق میں، فاقذفیہ پھر ڈال دے اسے یعنی صندوق کو، فی الیم میں دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل پھر ڈال دے گا دریا اس صندوق کو ساحل پر، یأخذہ عدو لی و عدو لہ کہ پکڑ لے اسے میرا اور اس کا دشمن یعنی فرعون، والقیت علیک اور میں نے نچھاور کر دی تھی تجھ پر، محبت منی اپنی طرف سے محبت، ولتصنع علی عینی اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، یعنی یہ اس لیے کیا تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ استمشی یاد کرو جب چلے جا رہی تھی، اختوں کا تمہاری بہن، یعنی صندوق کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے فرعون کے دربار میں جا پہنچی، فتقول تو کہنے لگی، هل ادلکم کیا میں رہنمائی نہ کروں تمہاری، علی من یکفل اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جو اس کی یعنی اس بچے کی کفالت کرے، فرجعناک الی امک پھر ہم نے لوٹا دیا تجھے تمہاری ماں کی طرح، یعنی اے موسیٰ ہم نے تجھے لوٹا دیا، کئی تاکہ تقر عینہا ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن
اور وہ غمگین نہ ہو۔ وقتلت نفسا، اور تم نے قتل کر دیا تھا اس ایک شخص کو، یعنی دوسرا احسان یہ کیا کہ جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو، فنجیناک من الغم، پھر ہم نے بچا لیا تجھے اس غم سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے خوب آزمایا تجھے، فلبثت سنین، پھر تو ٹھہرا رہا کئی برس، فی اہل مدین والے لوگوں کے درمیان، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو آ گیا میرے مقرر کیے ہوئے وقت پر اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے چن لیا تجھے اپنے، یعنی چن لیا تجھے خاص اپنے کام کے لیے، اذهب انت، جاؤ تم، واخوک بآیاتی، اور تمہارا بھائی میری نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ، یعنی تم دونوں جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں، اذهبا الی فرعون، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا، پس کہنا، لہو اسے، قولا لینا، نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا ڈرے، یعنی میری پکڑ سے ڈرے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، یقیناً ہم خوف رکھتے ہیں، ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ زیادتی کرے ہم پر یا وہ سرکشی کرے۔ قال لا تخافا، فرمایا نہ ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سب سنتا اور دیکھتا ہوں، فاتیاؤ، جاؤ اس کے پاس، فقولا، اور اس سے کہنا، انا رسولا ربک، ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی آزاد کر دے، ولا تعذبہم، اور نہ سزا دے انہیں، قد جئناک، یقیناً ہم لائے ہیں تمہارے پاس اے فرعون، بآیۃ من ربک، ایک بڑی نشانی تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس شخص پر جس نے پیروی کی، ہدایت کی، یعنی اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو اس ہدایت کی پیروی کرو، انا قد اوحی الینا، یقیناً وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب، یہ کہ عذاب تیار ہے، علی من کذب وتولی، اس شخص پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی تم اگر جھٹلاؤ گے اس حق کو اور منہ پھیرو گے تو پھر عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ قال فمن ربکما، کہا کون ہے تم دونوں کا رب، یعنی فرعون نے جواب دیا دعوت کے جواب میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، قال ربنا الذی، فرمایا ہمارا رب وہ ہے، اعطی کل شیء خلقہ، جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی صورت، یعنی ہر چیز کو اس نے تخلیق فرمایا، ثم ہدا، پھر راستہ دکھایا، یعنی زندگی کی تمام ضروریات اور زندگی گزارنے کی رہنمائی عطا فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، تو پھر کیا معاملہ ہوگا پہلے لوگوں کا، یعنی میرے پاس تو تم ہدایت لے کے آ گئے، تو جو پہلے گزر گئے ہیں جب تم ہدایت لے کر نہیں پہنچے تھے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے لکھا ہوا، لا یضل ربی، نہ غلطی کرتا ہے میرا رب، ولا ینسا، اور نہ ہی بھولتا ہے، الذی جعل، وہ یعنی وہ رب ہے جس نے بنایا، لکم الارض مہدا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا گہوارا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے لیے راستے، بنائے تمہارے لیے اس میں راستے، انزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به، پھر ہم نے پیدا کی اس
کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے ازواجا من نبات شتیٰ مختلف قسم کی نباتات کلو ورعوا انعامکم تم خود بھی کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لأولی النہی عقل والوں کے لیے منہا خلقناکم اسی سے یعنی اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے ومنہا نخرجکم اور اسی سے نکالیں گے ہم تمہیں تارۃ اخری دوسری بار یعنی قیامت میں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا اور یقیناً ہم نے دکھائیں اسے یعنی فرعون کو اپنی سب نشانیاں فَكَذَّبَ وَأَبَى پر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قال اجئتنا اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتخرجنا کہ تو نکال دے ہمیں من ارضنا ہماری سرزمین سے بسحرک یا موسیٰ اپنے جادو کے ذریعے ہے موسیٰ فلناتینک پس ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں بسحر مثلہ اسی جیسا جادو فجعل بیننا پس تو مقرر کر لے ہمارے و بینک اور اپنے درمیان موعدن ایک وعدہ ایک جگہ ایک دن طے کر لیں لا نخلفہ کہ نہ خلاف کریں اس وعدے کے نحن ولا انت ہم اور نہ ہی تم مکانا سوا اور اس کے لیے ایک ہموار کھلی جگہ ہو۔ آج کا سبق الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 30 آیات تھی جن میں الفاظ کی تعداد تھی 387، جبکہ وہ الفاظ جو اس سبق سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے اور تذکر القرآن میں ان کو نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے ان کی تعداد 48 ہے۔ گویا 344 الفاظ اس سبق میں ہمیں پچھلے اسباق میں پڑھے ہونے کی وجہ سے آتے تھے، اور ان 43 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 22 الفاظ کے اضافے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,458 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.47% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اسی ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کو سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تلاوت کو صبح و شام کا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔